واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو ہم جو پیروں فقیروں کے ماننے والے لوگ ہیں اور میں سنیوں کے مرکز میں گفتگو کر رہا ہوں تو میں اپنا لہجہ بھی وہی رکھتا ہوں۔ ذرا والذین معہ کا لطف لیجئے۔ پیر طریقت مسند رشد و ہدایت پہ جلوہ کر ہوں، دائیں بائیں مریدوں کا حلقہ بنا ہو، پیر کی نگاہ اٹھے مریدوں کے چہرے پر، مریدوں کی نگاہ اٹھے پیر کے چہرے پر، پیر اور مرید یہی رہنے دیں۔ مسند ختم نبوت پہ میرا نبی جلوہ گر ہے، صحابہ کا حلقہ لگا ہے، نبی کی نگاہ اٹھے صحابہ کے چہرے پر، صحابہ کی نگاہ اٹھے مصطفیٰ کے چہرے پر۔ اور پھر میں یہ جملہ دہرانے لگا ہوں، میرے آقا کی نگاہ اٹھے صحابہ کے چہرے پر، صحابہ کی نگاہ اٹھے آقا کے چہرے پر۔ میں آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا پہلے ان چہروں کو سلام کروں جنہیں نگاہ مصطفیٰ دیکھتی تھی، یا پہلے ان نگاہوں کو سلام کروں جو روح مصطفیٰ دیکھتے ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، حضرت کیا بات، زندہ باد، اللہ سلامت رکھے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ سلامت رکھے۔ جتنا بڑا اجتماع ہے اتنا بڑا نعرہ نہیں لگا، نعرہ رسالت، عظمت و شان صحابہ۔ میرا یہ جملہ سنیے اور اسے دل کی تستی پر نوٹ کیجئے۔ ارے سلام ان صحابہ کی ذوات کو۔ میرا یہ جملہ سنیں گے مسجد کی چھت کو لگنے کو جی چاہے گا، اس لیے کہ سارے سنی بیٹھے ہیں۔ سلام ان صحابہ کی ذوات کو جن کو رب نے حسن یار کا باراتی بنا دیا۔ سلام ان صحابہ کو جنہیں اللہ نے حسن یار کا باراتی بنا دیا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ آج کل انڈیا کو بڑی بدماشی آئی ہوئی تھی پاکستان کے لیے، میں اسے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، پاگل کہیں گے تم گائے کا پیشاب پینے والے، ہم علی اور نبی کا لنگر کھانے والے، تم بتوں کے پجاری، ہم محمد کے رب کو سجدہ کرنے والے۔ لیکن میرا عنوان آج کچھ اور ہے۔ میں جتنے بھی محب وطن پاکستانی ہیں وہ ساری پاکستانی فوج کو سلام کرتے ہیں۔ مولوی ہوئے، پیر ہوئے یا کوئی اور بلا ہوئے، جڑا پاک فوج کا دشمن ہے میری جتی ہے کر لے۔ زندہ باد۔ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو وطن کی سرحد پہ پہرا دے اس فوجی کو تو سلام کرتے ہو، اور جو حسن محمد پہ پہرا دے۔ واہ 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 واہ، کیا صحابہ فوج ہے میرے نبی کی، سارے کفر سے ٹکرا کر جنہوں نے حسن یار پہ پہرا دیا ان خوش نصیبوں کو صحابہ کہا جاتا۔ راوی یہ کہتا ہے، میں نے کہا راوی میں پھینکو اس راوی کو۔ آپ جملہ بھی سن رہے ہیں، میں داتا کی نگری سے ہوں، راوی میں پھینکو اس راوی کو جو ان راویوں کو بھونکے جو حسن یار کے راوی ہیں، جو محبوب کے خط و خال کے راوی ہیں۔ میرے ساتھ سنی والا شروع کرو، جو محبوب کے خط و خال کے راوی ہیں، کیا کہنے، کیا کہنے، آہی کی چال کے راوی ہیں، گفتار کے راوی ہیں۔ ماشاءاللہ جو بول سکتے وہ اونچی آواز سے بولیں۔ ارے میرے آقا کی عادات کے راوی، عبادات کے راوی، شب و روز کے راوی، ہم ذرا برداشت کرے جو کر سکتا ہے۔ ارے عقل کرو، ان کے بارے میں بندی نہ رکھتے ہو جو قرآن کے راوی ہیں، محمد کے فرمان کے راوی ہیں۔ کیا کہنا صحابہ اکرام کی عظمت کا۔ اور ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، علامہ سعید اثر صاحب کسی کلاس کو پڑھائیں اور باہر کوئی گنہی بیچنے والا آگے کہ حضرت میں آپ کی کلاس کا امتحان لوں گا، تو کوئی سمجھدار بندہ کہے گا تجھے پاگل خانے میں لے چلتے ہیں اپنا علاج کرا۔
ڈیری والا تو امتحان نہ لے، کوئی شیخ الحدیث امتحان لے. میں ویسے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کلاس نبی پڑھائے، آپ جن کی زبان ہے وہ ضرور بولیں. میرا صرف اتنا سوال ہے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، اور ویسے بھی خوش بختی کے ماحول میں کسی کم وقت کے نام لینے لگا میں کسی کا نام نہیں لینے لگا، لیکن اتنا ضرور کہنے لگا ہوں، کلاس نبی پڑھائے، چیک بندی چرسی کرے، تو جہنم میں جا، مصطفیٰ کی کلاس کو آزمائے گا تو خدا، رزلٹ کا اعلان کرے گا تو خدا. میں نے کہا مولا جس کلاس کو تیرے نبی نے تیار کیا ان کی عظمت تیری بارگاہ میں کیا ہے؟ فرمایا سن لو، اولئک هم المؤمنون حقا. ہر کوئی اپنے ایمان کا خود اعلان کرتا ہے، کلاس محمد کے ایمان کا اعلان میں خدا کر رہا ہوں. دیکھنا میں کھسکتا ایک جملہ کہہ جاؤں گا. اہل سنت میں تو ویسے ماتم جائز نہیں، غیروں کے ہاں سب ماتم بچ جائے گی. میرا جملہ سنیے، جملہ میں کہہ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے نبی کے صحابہ پکے مومن ہیں. آہستہ آہستہ کہہ رہا ہوں، کائنات میں صرف وہ مومن ہیں جو نبی کے صحابہ کو مومن مانے. اونچی آواز سے بولیں، اولئک هم المؤمنون حقا. باقی دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اے سید بادشاہ، آپ کو اسلام سے یاد ہے، کیا بات ہے. اور توجہ، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ کہتا ہے نبی کے جتنے صحابہ ہیں، جہاد سے لے کر خدا کی یاد تک، یہ کچھ بھی ریا کے لیے نہیں کرتے، سب کچھ خدا کے لیے کرتے. جن کے مخلص ہونے کا اعلان خدا کرے وہ ہے نبی کے صحابہ. میری طرف دیکھیں، ایڈوکیٹ صاحب میرے بھائی نے کہا، اس لیے میں نے ان کو یہ کہا ہے، سنیے توجہ سے. اور اچھی بات ہے، نوجوان ہے نا، کسی بوڑھے سے پیار کریں گے تو بڑھاپے میں ان کی عزت بھی ہوگی. آپ ادھر دیکھیں، اسد صاحب قبلہ، میں آپ کو عرفن بات بتاؤں، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں اتنا بیمار ہوں کہ مجھے ڈاکٹر نے تقریر سے روکا ہے. اور اس دفعہ مجھے UK میں ایک دن کے ڈاکٹر نے کہا کہ تو اتنا زور سے تقریر کرتا ہے کہ یہ ہوتا کچھ نہیں. اچھا، میں نے کہا کیا ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا اٹیک ہو کے مر سکتا ہے. میں نے کہا میں بغیرتی کی زندگی جینا نہیں چاہتا. اور چار پائی میں پڑھنے سے بہتر ہے بندہ عزت مصطفیٰ کا ترانہ پڑھتے ہوئے مرے. کیا ہو جائے گا عظمت مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے؟ زیادہ سے زیادہ لوگ یہی کہیں گے جن کا کمی تھا ان کا نام لیتے مرے. ہمارے تو امام نے پہلی پٹی یہ پڑھائی ہوئی ہے، کروں تیرے نام پہ جا خدا. یہی کہتے ہیں جن کا کمی تھا ان کا نام لیتے مر گیا. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں سیدھا سادہ قسم کا مولوی زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، اس لیے زیادہ پھنستا بھی نہیں ہوں. زیادہ پڑھے لکھے ذرا پھنس جاتے ہیں، میں نہیں پھنستا. مجھ سے بندہ پوچھے یہ جی محدث کون ہوتا ہے، محقق کون ہوتا ہے، محقق کون ہوتا ہے، شیخ الحدیث کون ہوتا ہے، مناظر اعظم کون ہوتا ہے، کتب کون ہوتا ہے، غوث کون. آج کل جیسا میرا غوث صاحب اکثر کیتا ہے، اللہ معاف کرے. اس ملک میں جتنا سنیات مصیبتاں نے اس نال زیادہ پیر نے. محسوس نہ کرو تسی، ویسے بھی سنی اسے کہتے ہیں محسوس ہی نہ کرے، لگیاں نے پہنچاؤں لائی ہے. میری طرف دیکھیں جو بات کہ محقق کون ہوتا ہے، محدث کون ہوتا ہے، غوث کون ہوتا ہے، کتب کون ہوتا ہے، ابدان کون ہوتا ہے، اولاد کون ہوتے ہیں، افراد کون ہوتے ہیں، نوجوان نوجوان یہ کون ہے. یہ حضرت مناظر اعظم بتائیں، حافظ کریم سلطانی صاحب کی بڑا بتائیں، پیر حافظ افراد بتائیں. ہم لوگوں کو
کیا بتا ہوں کوئی بندہ پینڈو آ کے بھائی جی مولوی اتنا وقت پاندے ہوئے سارے نہ کہندے ہو یہ دسو ہے جی میں کہ میرے سر تے قرآن رکھو جھوٹے تے خدا دی لعنت اللہ دی قسم دے محمد دے کمیاں دے نام یہ سارے مصطفیٰ کے نوکروں کے نام ہیں اور میں تمہیں مشورہ دینا چاہتا ہوں ادھر ادھر دھکے نہ کھاؤ اس دیوتھت کے فقیر بن جاؤ جہاں منگتوں میں کھڑا جبرائیل دکھائی دے کیا بات ہے نبی کے سارے صحابہ مخلص بے شک میں ذرا جلدی جلدی صحابہ جہاد کیوں کرتے ہیں نماز کیوں پڑھتے ہیں قرآن کیوں پڑھتے ہیں سارا کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں ریاکاری ہے تو نہیں اچھا یا اللہ کہ تجھے مناتے ہیں تو راضی ہے اور میں رضی اللہ عنہ نبی کے سارے صحابہ سے اللہ راضی میں جلدی جلدی میں بارگاہ صدیق اکبر کو لے جانا چاہنا یا اللہ تو سارے ہم خوش کیا تو پھر ہٹ نہیں کر فرمایا کلم وعد اللہ الحسنہ نبی کے تمام صحابہ سے میں نے جنت کا وعدہ کر لیا اور یہ کلم وعد اللہ الحسنہ قرآن کی جس آیت میں ہے نا اس میں دو صحابہ کی دو تقسیمیں ہیں فتح مکہ سے پہلے والے فتح مکہ کے بعد والے لو جی میرے سر تے قرآن رکھو بھائی جی میں کسی کا نام نہیں لینا لیکن اتنا ضرور کہنا چاہنا اللہ دی قسم ہے وہ صحابی نہیں جڑا جنتی نہیں اگلا مشورہ بھی دیا جو سننی ہے تو جنتیاں نال متھا دینا دا نبی کے سارے صحابہ جنتی ہوں بھائی جی میں بارگاہ سیدنا صدیق اکبر سلام عرض کرنے لگا اے میرے نال نہ رہ جے جس جماعت کو رب نے کہا ہے پکے مومن ہیں جس جماعت کو رب نے کہا ہے مخلص ہیں جس جماعت کو رب نے کہا ہے میں ان سے راضی ہوں جس جماعت کو رب نے کہا یہ جنتی ہیں اس جماعت کے امام کا نام ہے صدیق اکبر مسجد میں بیٹھے ہو بالکل کھلے دل نہ بولنا اگر گل سمجھ آوے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صدیق اکبر کی خلافت کی بیعت کرنے والوں میں ایک بھی ایسا نہیں جو جنتی نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی جی لگے قسم جی اس گل تے بھی نہیں بولے خدا دا واسطہ جی اس گل میں کوئی سمجھو کیا بات ہے ساڑھے سبھی بادشاہ ہیں کہ فلان صدیق اکبر کو نہیں مانتا فلان مانتا میں نے کہا جائے جہنم میں تمہیں کس نے کہا صدیق اکبر کو ہر کسی سے بنواؤ صدیق اکبر کو ماننا جنتیوں کا کام ہے صدیق اکبر کو امام و خلیفہ ماننے والوں میں کوئی بھی دو نمبر بندہ نہیں ہے میرا یہ جملہ سن لے اگر مجاز بولنا اگر نہ بولنا ارے اس کی امامت کو کوئی شیطان ایسے مانے جس کے مقتدیوں میں عمر کھڑا ہو سبحان اللہ اب ہاتھ تھلے جان تو میری جان میں کسی کو سمجھ آئیے عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا بزدل شیطان بے غیرت شیطان بے حیا شیطان کیا کہنے عمر کے قدموں کے نشان سے بھاگتا ہے اب اسد صاحب کے پاس بندہ بیٹھا ہو تو کچھ نہ کچھ تو ٹرانسفر ادھر سے بھی ہو جاتا ہے میں نے کہا تجھے حیا نہیں آتی سب سے بڑی مشکل ہے شیطان شیطان کی مشکل کے لیے مشکل کشا ہے حضرت کے عمر کے جوتوں کا نشان پکے روڈ پہ کوئی بندہ گزر جائے تو جوتوں کے نشان تو نہیں ہوتے اس کے جسم کی خوشبو ہی ہوتی ہے اور تو کچھ نہیں ہوتا کتے کوئی پاؤں سن کے تو نہیں جاتے پاؤں دیکھ کے کہ پاؤں کا نشان ہے وہ تو ہوا سن کے جاتے ہیں حضرت عمر چلے جہاں شیطان وہاں سائے سے ڈرے خوشبو سے ڈرے اور قدموں کے نشان سے ڈرے میں ہولے ہولے آنے لگا تو تسی ہولے ہولے اے طویل مجھے پا لو جی شیطان بولو عمر دے قدمہ دا نشان برداشت نہیں ہوتا تے چلے ہو تسی پورا عمر منوان ڈو سکونے میں تو میں اگلی بات آج کروں گا ہم سے اپنی اٹھنا چاہیے مجھے پتہ لگنا چاہیے پھر سنو توجہ
میرے رسول کا ماشاءاللہ تو بول سکتے ہیں اس کی آواز سے مسجد میرے رسول کی اور جماع مقتدی سارے کے سارے میرے رسول والے. ارے لوگوں حد ہو گئی. کل جس مصلی پہ نبی جلوہ کر کے آج اسی مصلی پہ صدیق اکبر کھڑے ہیں. ممبر پہ تشریف فرما ہے. میں پوری حدیث نہیں بیان کر رہا, درمیان سے کر رہا ہوں جو میرا جتنا میں نے بیان کرنی ہے. سرکار نے فرمایا نا ابو بکر کدھر ہیں؟ حضرت صدیق کے بعد کھڑے ہوئے. حضور حاضر ہوں. فرمایا ادھر میں نہیں, میرے قریب ہوا. صدیق پاک میرے نبی کے قریب ہوئے. فَزَمَّهُ إِلَىٰ صَدْرِهِ. بھائی جی ممبر پہ آقا جلوہ کرتے اتباع صحابہ میں صدیق اکبر کو گلے سے لگا. میں کبھی کبھی محترمہ اردو صاحبہ سے معذرت کر لیتا ہوں. اب میں نے گلے سے لگا لیا کہا ہے نا, آپ میں سے کوئی نہیں بولا. اب میں چشتی ہوں پورا سر سے پاؤں تک اندر باہر سے 100%. اللہ کی قسم اٹھا کر کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور میں وہ نہیں کہ ہر خطاب پہ جاؤں اور پہ جاؤں. غریب نواز کا پٹا ہے اور اسی پہ ناز ہے مجھے, اور ہر کسی کو اپنے سر سے اپنے شہر پہ ناز کرنا چاہیے. تو جملہ میں کہنا ہوں اسے سنیے. صدیق اکبر کو سرکار نے گلے سے لگا لیا. بات تو بڑی جھومنے والی ہے, لیکن میں اگر اسد صاحب کی ملا کی موجودگی میں یہ جملہ کہوں گا, آپ کو کہہ تو میں نہیں رہا لیکن طبیعت رقص سے محبت پہ مجبور کر دے گی. جملہ سنیے. نبی پاک نے صدیق پاک جب بھی پنجابی اردو کو بات گئی ہے کہ نہیں؟ جب بھی اللہ لے کدے سواد نہیں لیا کرو. جب بھی. اور حضرت اب جو میں جملہ کہہ رہا ہوں مجھے پکا یقین ہے ہر کوئی بولے گا, میرے نبی پاک نے صدیق پاک کو سینے سے لگا لیا. بھائی آہستہ آہستہ کہہ رہا ہوں, جس کو نبی سینے سے لگائے اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کسی خبیث سینے میں جائے. دعا دینے لگا, یا اللہ کے آسمان دے صدیق اکبر دے بولے انہوں صدیق اکبر دے کھاتے پا کھاتے پہ نہ جانے ہاتھوں کے بولے جس کو نبی سینے سے لگائے وہ ابو بکر کسی بے غیرت سینے میں کیوں جائے. نبی نے سینے سے لگا کر کے بتا دیا لوگوں جس سینے میں محمد کے سینے کا فیض ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. رسول اللہ علیہ السلام نے صدیق اکبر کو سینے سے لگایا. جب بھی اس قوالی میں نقشبندی بھی سن لیں گے. جب بھی بولنا بھی صحیح. تسی کون ہو؟ جب بھی اور نبیوں کے سردار کی صحابہ کے سردار سے جب بھی. اگلا جملہ سنیں گے مزہ نہ آئے تو جملہ واپس کر. اللہ کے یار کی یار سے جب بھی. کیا کہنے اولے جملہ آکھن لگا, یار نو ملن تے سینے وچ ٹھنڈ پیندی. میرے باپ نبی نے صدیق اکبر کو سینے سے لگایا, پیشانی کو چوما. کپڑ آیا بہن آئے گئے, پیشانی کو چوما. ویسے میں اولے گل کرنے لگا, میں کہ تو نام کسی کا نہیں لیا, میں نام لینے ضرورت ہی نہیں, میں میرے کو پاپا کا نام لگا گا. اور جیدہ متھا نبی خود چومے, دشمن نبی نو ابو بکر برداشت نہیں ہو سکتا. برائینا دموع رسول اللہ تجری اللہ سکتے ہی. حضرت انس راوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عجیب بات ہے, سرکار نے سینے سے لگایا, پیشانی کو بوسہ دیا, پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہے. میں بڑا حیران ہوں, آقا کی حکمت ہے. میرا آقا غیب دان نبی ہے, نبی سے کچھ چھپا ہی نہیں ہے. بندوں کو حیا کرنی چاہیے, جب رب نہیں چھپا تو جگ کیوں چھپا دے. چلو یہ جملہ بعد میں کبھی صحیح. رب نہیں چھپا تو جگ کیوں چھپاتے ہو. میرے پاک نبی دیکھ رہے تھے کچھ لوگ پیدا ہوں گے
میرے یار غار کے حوالے سے ان کی مات ماری جائے گی. میرے نبی نے چھاتی سے لگا کر بوسہ عطا فرما کر آنکھوں سے آنسو بہا کے مجھے لگتا ہے یہ کہا ابو بکر ان کی بکواس نہ دیکھنا میرے پیار کا تاج دیکھنا. کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑا جا سوال لینا جی غار ثور ہے. واہ واہ واہ. اب دیکھو میں کتنا شارٹ کٹ پر پتہ نا یہ بڑا کچھ ہونا ہے. غار ثور ہے, صدیق اکبر کی گود ہے, میرے نبی کا سر ہے. اس پر بھی ایک بڑا احتیاط بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. رب نے بہت کچھ دیا ہو تو بندہ ٹان ٹان کی پرواہ نہیں کرتا. بڑے بادشاہ لوگوں اکثر خطیبوں کی شہادت میں آپ کا رویہ بھی شامل ہے. سنیوں کا خطیب ہونا انڈیا سے کشمیر معاملے کے مترادف ہے. ہاں جی, اور سنیے میرا جملہ جو میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں. صدیق اکبر کی گود میں نبی کا سر ہو. اسد صاحب کو رب نے سب کچھ دیا ہے تو جب بندے ٹانٹا بھی کرتے رہے تو ان کو کیا فرق پڑتی ہے. میں پوچھتا ہوں جس کی گود میں نبی کا سر ہو وہ کسی کی بکواس پہ دھیان کیوں دے. اور یہ جملہ میرا پیار سے سن لینا تو مزہ بڑا آئے گا. سرکار نے پوچھا تھا ابو بکر کوئی خواہش, عرض کی آقا آپ کا چہرہ میری آنکھ. فقیر کا جملہ سنیے اور سن کر کے مزہ لیجیے. ارے حسن کو دیکھے جانے کے لیے نظر چاہیے اور نظر کو دیکھنے کے لیے حسن چاہیے. نظر چاہتی ہے میں حسن دیکھوں, حسن چاہتا ہے مجھے کوئی نظر دیکھے, باقی سب رہنے دے. ارے نظر صدیق اکبر کو چہرہ مصطفیٰ چاہیے اور چہرہ مصطفیٰ کو نگاہ صدیق اکبر چاہیے. صدیق اکبر کی گود میں نبی پاک کا سر. اتھو لا کے اتھو دی کر جیدہ جیدہ سر ٹھیک ہے سارے آپ کو سبحان اللہ. صدیق اکبر کی گود میں نبی پاک کا سر. نہیں بھائی, صدیق اکبر کی گود میں نبی پاک کا سر. صدیق اکبر کی گود میں نبی پاک کا سر. صدیق اکبر کی گود میں نبی پاک کا سر. تجھے آپ کو کہ مولوی اتھے آگے اڑ کیوں گئے ہیں. میں کہ قیامت والے دن آکھا گا یار غار اس گل دی مزدوری دے دے چھڈ میں نے قوالی کی کسی تیری گود چھڑی دے سر. صدیق اکبر کی گود میں نبی کا سر. سرفراز صاحب اتنا پیارا جملہ کہہ رہا ہوں کوئی سنی جھومے بغیر رہ نہیں سکے گا. جس کی گود میں نبی کا سر ہو وہ کسی کمینے سر میں کیوں آئے. اور اب یہ جملہ میں اسد صاحب کی طرف اور قبلہ سلطانی صاحب کی طرف رخ کر کے کرنے لگا ہوں. شاہ صاحب جملہ اتنا پیارا ہے. صدیق اکبر کی گود نبی پاک کا سر. عرش بھی کہتے ہوں گے لا جواب رہل ہے بے مثال قرآن. لا جواب رہل ہے بے مثال قرآن ہے. سمجھ آئیے بولو اللہ واسطے. لا جواب رہل ہے بے مثال قرآن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے سنیے گا کہ ڈاکو نے نہ پہلے واجب مجھے ایک بندہ کہنے لگا سارے سنیوں کو کیوں چھڑتے ہیں. میں نے کہا سب کچھ ہے ہی سنیوں کے پاس. باقی کسی کا انجن فیل ہے, کسی کا ٹائر پنچر ہے, کسی کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی. اللہ کا فضل ہے سنیوں کی گاڑی ہے. میں عقیدے کی گاڑی کہہ رہا ہوں کہ جس میں خرابی کوئی نہیں. اب ذرا جلدی بات کرتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر نے ایڑی رکھی ہوئی تھی. سانپ بچھو انہوں نے ڈنگ مارے. آپ حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں سانپ سے تو کم از کم خیر کی توقع نہ رکھیں. اب بندہ بچھو کو کہے کہ ڈنگ نہ مارو سانپوں پر. انہوں نے کہا بھائی ایسی سانپ ہونے ہیں بچھو ہونے ہیں تو سارے کو مطالبہ کی کرن دے. کتا بھونکے نہ انہوں کتا بھونا کے سانپ ڈنگ نہ مارے انہوں سانپ بھونا کے. صدیق اکبر دی اڈی نوں ڈنگ مارے. صدیق اکبر نے آخیا چلو تک لینے ہاں تواڈے زہر وچ پاور زیادہ ہے یا سارے عشق زیادہ. میں اپنے ایک بہت بڑے بزرگ اللہ انہوں نے قبر انور تے کروڑا رحمتہ نازل کرے. مینوں لگتا ہے انہوں نے بھی صدیق اکبر دی اڈی تو اڈی یاد سی.
واسطہ یہ تو سب ہے تو آنے علاقے دے بزرگ نے تو سمجھ نہیں آئی اور انہاں بزرگاں نوں اس گل تو اڈی یاد سی سنیاں تو نبی دے اعتماد کر کے تیری تے گستاخاں واسطے اڈی کافی ہے سب بڑے ڈنگ مارے صدیق اکبر نے آکھیا گل سنو جے مینوں ڈنگ مارو گے نا تے میں یار وکھن نہیں جے دینا صدیق اکبر کی آنکھ سے بلا اختیار آنسو نکلے سرکار کے پاس چہرے پر آئے حضرت صاحب آپ میرا نذرانہ عقیدت سنیے دعا لینا چاہتا ہوں آپ سے اور جملہ سنیں گے تو آپ بھی جھوم جائیں گے ارے کتنا مقدر والے آنسو تھے جو عقیدت کے عرش سے گرے صدیق اکبر کی آنکھ عقیدت کا عرش جو عقیدت کے عرش سے گرے خدائی قبلے پہ پڑے اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ نہیں آئی تو بالکل نہ بولے آئیے تو اونچی آواز سے بولے ارے عقیدت کے عرش سے گرے خدائی قبلے پہ پڑے میرے پاک نبی نے آنکھیں کھول کے فرمایا مالک یا ابا بکر دیکھنا میں کتنا آرام سے گزر رہا ہوں مشورہ دیتا ہوں صدیق اکبر کو ڈنگ نہ مارا کرو حضور پوچھ لیتے سننا اور بڑے پیار سے سننا میرے پاک نبی کو صدیق اکبر کا وارث اور کا پہرا اتنا پسند آیا فرمایا ابو بکر میں ابھی محمد عربی کریم ہوں تجھے نظر دوں گا غار میں تو نے مجھ پہ پہرا دیا مزار میں مجھ پہ پہرا دوں گا زندہ باد زندہ باد زندہ باد ایک منٹ کوئی بندہ چپ نہ رہے عظمت و شان صدیق اکبر اصلیت صدیق اکبر خلافت صدیق اکبر واپس کر دینا میرے نبی نے گویا فرمایا ابو بکر غار میں تو نے مجھ پہ پہرا دیا کوئی زہریلا مجھ تک نہیں آنے دیا بازار میں میں تجھ پہ پہرا دوں گا کوئی کمینہ تجھ تک نہیں آنے دوں گا کیا کہنے زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر کیا بات ہے آپ حضرات جتنے بیٹھے ہیں ایمانداری سے سارے اگر اکٹھا نعرہ لگاتے ہیں تو گنبد خضرا میں صدیق اکبر یہی اطلاع دیتے نا میرے نوکر اکٹھے ہوئے ایک منٹ میں لگاتا ہوں افضلیت صدیق اکبر ہاتھ چک کے افضلیت صدیق اکبر ارشد صاحب کی موجودگی میں حضرت صاحب گھبرائیں نا ہم جیسا غیرت مند جہاں ہوگا وہاں عقیدے کو کچھ نہیں ہونے لگا انشاءاللہ اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ذکر علی سے بھی عقیدے کو کچھ نہیں ہوتا ذکر صدیق سے بھی کچھ نہیں ہوتا کتا ہے وہ جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ کو دھوکے اور کمینہ ہے وہ جو صحابہ کا دعویٰ کر کے اہل بیت کو دھوکے اور میں بتاتا ہوں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں علی کا نام لو جس کے واقعے میں بن پڑے سمجھو بے ایمان بیٹا ہے جو خوش ہو جائے سمجھو محمد کا غلام اور اگلا جملہ سننا توجہ سے جنت کی مالکن کے شوہر کو علی کہتے ہیں جنت کی مالکن کے شوہر کو علی کہتے ہیں جنت کے مالکوں کے باپ کو علی کہتے ہیں اور نبی کے پیر کو علی کہتے ہیں امت کے پیر کو علی کہتے ہیں کیا کہنے
کہ ہر کوئی اپنا ٹمپریچر چیک کرے. میں بالکل کھلا کرنے لگا ہوں. منافقت ہم سے ہو نہیں سکتی اس لیے کہ منافق علی علی کر نہیں سکتا. سمجھے میرا جملہ؟ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے سند لینے کی جس کے ورکروں میں جملے پر دھیان دے رہا ہے. جس کے ورکروں میں ایک نام غوث جلی کا ہو. قسم لگے ہوئے مولوی ہو جڑے میری طرح دے مولوی ہو تو وڈے نہیں وڈے والے بارے میرے طرح جے تساں بھی علی دے نام تے نہ بولو تے پھر اے میں منہ نہ ماریا کرو. کیا کہنے مولوی ہو کے علی کو سڑے چھولے ویچ مرے کس طرح کے آتے ہیں. پیر ہو کے علی کو سڑے میری مریدی نہ کر جا تے جا کے ڈنڈے ویچ. مولوی اور پیروں میں جو بھی باضمیر ہوگا علی کی چوکھٹ کا فقیر ہوگا. سے بولے میرا جملہ سننا توجہ سے. جس کے برکروں میں ایک نام غوث جلی کا ہو, ایک نام ہند الولی کا ہو, ایک نام داتا علی کا ہو. چھاتی سے اخبار کے کرنے لگا چبلا نہیں بڑھتے. نہ میں انٹرنیٹ خطیب ہوں نہ میں ڈائریکٹ خطیب ہوں. ایسا بھی 4 دن کو پڑے ہے. میں اگلا جملہ کہنے لگا ارے جس کے کارکنوں میں ایک نام امام اعظم کا ہو. جس کے کارکنوں میں ایک نام امام اعظم کا ہو. میرا اگلا جملہ سنیے. یہ جملہ تو مجھے اٹھ کے کہنا پڑے گا. ارے جس کے کارکنوں میں ایک نام حسن کا ہو, ایک نام حسین کا ہو. اس امیر کو علی کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. راجہ پھر راضی کرنے لگا پھر یہ بیچنے لگا. اس امیر کو علی کہتے ہیں. اسد صاحب اللہ آپ کو بات رکھے. غوث جلی ورکر ہوں, ہند الولی ورکر ہوں, داتا علی ورکر ہوں, مہر علی ورکر ہوں, جماعت علی ورکر ہوں, ساری خدا کی خدائی کے ولی ورکر ہوں, ائمہ ورکر ہوں. امامت و ولایت جس کے در کی چاکری کرے 4-5 چبل نہ بھی مانے تو کون یہ بات کہنے دیجیے جب تک میں یہ جملہ کہنا دوں میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. علی کو ماننے کے لیے محقق ہونا ضروری نہیں, محقق ہونا ضروری نہیں, مناظر ہونا ضروری نہیں, مفتی ہونا ضروری نہیں, شیخ الحدیث ہونا ضروری نہیں, جبہ اور دستار ہونا ضروری نہیں, خون حلال ہونا ضروری نہیں. قیامت تک جو بھی حلالی ہوگا علی کے در کا سوالی ہوگا. میرا ایمان علی, میرا دین علی, میری ہدایت علی, میرا صراط مستقیم علی, میری نجات علی, میرا عشق علی, میرا بولو جناب پرزے فیلن بالکل نہ بولو. میرا دین علی, میرا ایمان علی, میرے ایمان کی جان علی, میرا پیار علی, میرا عشق علی, میرا قبلہ علی, میرا کعبہ علی. میں لعنت بے نوائز ڈالتے سن. میرا دین علی, میرا ایمان علی, میرا قبلہ علی, میرا کعبہ علی, میری روحانیت علی, میرا طریق نجات علی, صراط مستقیم علی. صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آپ سنی کو سننا. میرا دین علی ہے, علی کا امام صدیق اکبر ہے. سیدنا علی اور مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کے لیے پوچھا گیا حضور آپ کے دوست کون کون سے ہیں؟ جتنے حضور کے دوست ہیں سارے میرے. تو مولا نہیں تھے نا. پوچھنے والے نے پھر پوچھا خاص دوست کون کون سے ہیں؟ فرمایا جتنے حضور کے خاص ہیں. کیا کہنے آخر رہا نہ گیا. انہوں نے کہا اخبرنا عن ابی بکر, آپ جناب ابو بکر کے بارے میں بتائیں. اب مولا کائنات کا انداز سنیے. فرمایا ذاق عمران. یہاں درس نظامی کے طلباء بیٹھے ہیں, میں طلباء سے پوچھنا چاہتا ہوں ذاکا پھر عمران پر تدوین, علی کا انداز تو دیکھو ابو بکر پر گفتگو کرو. جاگیے ترجمہ کرا. فرمایا ایڈا اونچا بندہ
سماہ اللہ الصدیق علی لسان جبرائیل وعلی لسان محمد. فرمایا اتنا اونچا بندہ جس کو خدا نے زبان مصطفیٰ اور زبان جبرائیل میں صدیق کہا، اور یہ عظمت کے صدقے جاؤں. فرمایا رضیہ لدیننا فرضینہ ہو لدنیانا. نبی نے ابو بکر کو ہمارے دین کا امام بنا دیا، ہم نے دنیا کا بھی امام بنا دیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. مولا علی کی دین و دنیا کے امام کو صدیق اکبر کہتے ہیں. سلامت رہیں سر. حضرت مولا کائنات جب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تھے، منبر پر بیٹھ کر ہر جمعہ پہ کہتے تھے یا اللہ خلفائے راشدین پہ رحمت نازل فرما. پوچھا گیا من ہم، یہ کون ہے؟ ہر جمعے پہ دعا ہوتی ہے ان کے لیے خطبے میں. فخر اور قطع نہ ہو، مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بھاڑائی آنکھیں، پیارے یاد آئے تو آنسو آ جاتے ہیں. آنکھیں بھاڑائی اور مولا کائنات کے جملے سنیے. فرمایا ہما حبیب آیا ابو بکر ہوا عمر. منبر پہ تو کوئی شریف آدمی بھی جھوٹ نہیں بولتا، میں علی کی بات کیا کہنے ہیں، بولتا ہے جو محب بھی ہو محبوب بھی ہو. کیا کہنے ہیں. مولا نے کہا بھائی جی تسی سپرے تو باز نہ آیا جی اس ذکر نال خوشبو نہیں ہوتی تو اس جاری پانی نال بھی نہیں ہوتی. ماں حبیب آیا ابو بکر و عمر. حبیب کہتے ہیں جو محب بھی ہو محبوب بھی ہو. علی تیری عظمت کے صدقے جاؤں. فرمایا میرے محبوب ہیں میں ان کا محبوب. اگلا جملہ ذرا احتیاط سے سننا. آج کل تو ہر کوئی شیخ الاسلام اس سے نیچے آتا ہی کوئی نہیں. حضرت مولا کائنات نے کہا ہما شیخ الاسلام. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الاسلام علماء نے کہا، مشائخ نے کہا. کوئی اور بزرگ ہے تو اسے اس کے شاگرد کہتے ہیں. صدیق اکبر فاروق اعظم کی عظمت میں صدقے جاؤں ان کو شیخ الاسلام مولا علی نے کہا. صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا والمقتدی بہما بعد رسول اللہ، رسول اللہ کے بعد حضور کی ساری امت کے قائد. کیا کہنے ہیں. اور اگلے جو جملے میں کہہ رہا ہوں اسے ذرا احتیاط سے سننا. فرمایا وَمَن تَبِعَ آثَارَهُمَا، جو ان کے نقش قدم پر چلے فقد ہدی الی صراط مستقیم، اسے صراط مستقیم نصیب ہو گئی. کبھی سن لیں مولا علی کا ہے. فرمایا وَمَن تَمَسَّكَ بِهِمَا فَهُوَ حِزْبُ اللَّهِ، جو ابو بکر و عمر کا دامن مضبوطی سے تھامے علی کی نگاہ میں خدا والا بھی وہ ہے، مصطفیٰ والا بھی وہ ہے. اور حضرت مولا کائنات کہا کرتے تھے جناب صدیق اکبر کو قدامہ کا رسول اللہ فمن الذی یؤخرک. اے ابو بکر تجھے رسول اللہ نے آگے کیا ہے، میں علی دیکھوں گا تجھے ہٹاتا کون ہے. واہ 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 سبحان اللہ. جس کو نبی مصلی دے اور جس کی امامت میں علی پہرا دے اس امام کو ابو بکر کہتے ہیں. نشے میں غلطی نہ کرنا وگرنہ نہ نبی جوگے رہو گے نہ علی جوگے رہو گے. حضرت امام زین العابدین پاک ان سے پوچھا گیا، بڑے نقاد قسم کے بندے نے سیر و علام النبلاء والے نے اس کو لکھا ہے. پوچھا گیا کہ جناب صدیق اکبر کا مقام حضور کی بارگاہ میں کیا تھا؟ اور میں نے پسینہ آ گیا تو ہٹے کو بھی مہربانی کر کے داد دے رہے ہو. حضرت کا شکریہ، حضرت کا شکریہ. نبی دا فون تے اس طرح نہیں بولتا ہوں میں. ایک جملے کی گل مکا دیتی سرکار دی قبریں والی اشارہ کر کے کیا جس طرح آج یہ دنیا جو اسے کیا بات، بس اسی پر میں تقریر ختم کیا کروں. بات، کیا بات. اور آپ کو سب کو علماء کو سمجھ آئے گی جو میرے جیسے نہیں سمجھے ان کو بتا دوں. اور میں دیکھ لو حضور کے ساتھ بھی ہیں حضور کے بعد بھی ہیں. حضور کے ساتھ بھی ہے حضور کے بعد بھی ہے. بعد بھی صدیق اکبر ساتھ بھی صدیق اکبر. پیر حامد سرفراز صاحب، اسد صاحب قبلہ، مفتی سعید صاحب، دوگر صاحب قبلہ، برہان شاہ صاحب، اے جملہ اتنا پیارا ہے. یہ ترتیب کی ہے.
سرکار دو عالم علیہ السلام دے پہلو وچ صدیق اکبر لیٹے ہوئے نا تے مینوں قبلہ این لگا ہے فرمایا ابو بکر زندگی وچ تو مینوں دل وچ وسائی رکھے تے مدار وچ میں تینوں دل نال لائی رکھا کیا بات ہے کیا بات خدا دا واسطہ جو ہے خطیباں دے ٹکڑے نہ کریا کرو گل دا وزن کریا کرو سبحان اللہ کیا کہنا دنیا میں صدیق اکبر نے دل میں نبی کو بسا کے رکھا اور مزار میں نبی نے ابو بکر کو دل سے لگا کے رکھا ہوا ہے واہ 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 سبحان اللہ دیکھو بالکل پنڈوں والی گلاں جیڑا جدے گھر ہوے او دے ذمہ ہوندا ہے آج کیا بات ہے صاحب قبلہ دے بلند سے کیا کہنے ویسے میں جلدی جانا رہنا نہیں اگر میں رہنا ہو یہ دن نہ کر گئے گاڑی کا خیال کری تے نال ڈرائیور ہوتا بھی خیال کری سو جا میرے سے نہ رہی میں تو حضور کے میں چوکیداری کرنی ہے تو جگہ تے کر لاں مہمان جتنے جاندا ہے گھر میں کہنا گھبراؤ نہ حضرت جی بے فکر ہو جاؤ سب کچھ ساڈے ذمہ میں پوچھنا چاہنا کوئی تیرے میرے گھر آوے تے تیرے میرے ذمہ ہوتا ہے تیرے میرے گھر آوے تے تیرے میرے ذمہ ہوتا ہے نشے نے تیری مات ماری ہے ابو بکر تے مصطفیٰ دے گھر میں جمعے جلدی اتنے گلا کر کے تقریر مکانی ہے کسی نے وزیر اعظم ہاؤس سے سلوٹ وجہ ہے وزیر اعظم تو باہر کرتے جان ہسپتال تو علاوہ وہ چیک نہیں آتا میرا پھر چیک اپ کرا 5 سال اتنے رہے ہے کچھ ہو گئے تے باہر آتے ہے چیک اپ وزیر اعظم ہاؤس سے سلوٹ وجہ مت ماری جاتی ہے میں ہولے ہولے جملہ آتا وزیر اعلیٰ کو جرنیل کو کسی نے سلوٹ وجہ وہ دی مت ماری جاتی ہے مولوی ہوئے یا پیر ہوئے حکومت کو کچھ لبے تاں بھی مت ماری جاتی ہے اپنے بگانے دی حیا نہیں رہتی مت کیوں ماری ہوتی ہے اور میرا جملہ سنو جنہوں وزیر اعظم ہاؤس سے سلوٹ بولن وزارت اعلیٰ دے سلوٹ بجن صدارت دے سلوٹ بجن جنہوں جرنیل چیف آف آرمی سٹاف دے آفس سے سلوٹ بجے اودے تے نخرے پڑے ہون اے خدا دا واسطہ جو ہے سنی ہو اینا لوکاں نو دسو کچھ تے او دا بھی حیا کرو جنوں گنبد خضرا وچ سلامی ہو پہلی باری عمرے تے گیا سا تو میں کئی لوگوں نے دیکھا مواجہ شریف والے پاسے جاندے نہیں اس پاسے رہندے نے میں کسی کو پوچھا انہاں کہا سر جی محسوس کرتے ہیں کہ سرکار نے صدیق اکبر نال سمایا ہے میں اگر نہیں صدیق نال تے کام چل جانا سی عمر پاک ستے ویسے میں نے اس وقت نہیں گل لگی میں کہ پتہ ہے تو کیوں نہیں جاندے میرے پاک نبی نے فرمایا صدیق فاروق تو میں نال سمان لگا ویکھا جے میں کس طرح یاری نہیں بانا جڑا تانوں ملنا نہیں چاہندا میں منہ ہی نہیں لانا سبحان اللہ اونچی کہہ سکتے ہو ماشاءاللہ جس کو پوچھے فنا فی المصطفیٰ فنا فی المصطفیٰ اس دور میں جتنا القابات سے زیادتی ہو رہی ہے شاید کسی چیز سے بھی نہیں فنا فی المصطفیٰ میں کسی کو نہیں چھیڑنا چاہتا میں نے کہا اگر فنا فی المصطفیٰ کی معراج پہ دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کو دیکھ لو وہ اپنے پتے پہ نہیں رہتے محمدی پتے پہ رہتے ہیں ایسا خوبصورت جملہ کہوں گا مزہ آ جائے گا آپ کو میں صدیق پاک کو نبی پاک کے در کا فقیر کہوں میرا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہوگا صدیق پاک بھی خوش ہوں گے مجھ پر لیکن میں ان کو صدیق پاک کو نبی پاک کے فقیروں کا امام مانتا ہوں لیکن میں آج ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں صدیق پاک حضور کے پہلو میں فقیر بن کے نہیں لیٹے ہوئے بھائی جی وزیر بن کے لیٹے ہوئے اگر اس جملے کو بھی آپ نہیں سمجھ سکتے تو اللہ وارث ہے وزیر بن کے لیٹے ہوئے ہیں آپ کہیں گے اس سے تو سمجھانا کیا چاہتا ہے میں نے کہا سمجھانا کیا ہے میں تو عرض کرنا چاہتا ہوں نبی نے صدیق و فاروق دونوں وزیروں کو ساتھ سنا لیا تاکہ جس جس کو مصطفیٰ کی حکومت کا حیا اسے صدیق و فاروق کی وزارت کا بھی حیا
सुभान मुस्तफा दी हुकूमत नहीं मुकड़ी, सिद्दीक फारूक दी वजारत नहीं मुकड़ी। हाय सुभान अल्लाह बड़े ढिले उच्ची आवाज में गल भी मेरा अपना शौक कहता है, अगर आशिका का दिल कबूल करे ठीक है, नहीं तो मैं वापस कर दिया जाए। बहरहाल इस गल से फतवा नहीं लगता, मैं तसल्ली वाली गल है। मैनू तो इंज लगता है सरकार ने सिद्दीक अकबर फारूक आजम नूं नाल तां समाया कैबिनेट मीटिंग च इंतजार ना करना पड़े। अगर इस तरह ही बोल सकते हो तो इस तरह ही बोलो, लेकिन बोलो तो सारे। सिद्दीक अकबर और फारूक आजम को हुजूर ने साफ सुना रखा है ताकि कैबिनेट मीटिंग में इंतजार ना करना पड़े। और आज भी सल्तनत मुस्तफा में मुशावरत भी सिद्दीक और फारूक की है, वजारत भी सिद्दीक और फारूक की है। कमाल सलामत रहे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। चलो इस गल ते गल मुकाने जरा तुहाडा जिक्र भी आ जाए। मन सारा कबरी वजबत लहू शफाअती औ कमा काल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इहदा तर्जुमा मैं करने लगा, हुजूर ने फरमाया जिन्हें मेरी कब्र अनवर दी ज़ियारत की मेरे खाते पै गए। हाय 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 कमाल नबी दे खाते पैण ते भी खुश ना होवे। असी अल्लाह दी कसम हुजूर दे खाते विच अमेरिका गया ते उन्हां सारे नु शौक हुंदा समझदे शायद बाहर जो आ गया मौलवी हुण बड़ा मुबल्लिग यूरोप बन गया। मैं तो पेंडू जी मौलवी हां, मैं केड़ा मुबल्लिग यूरोप। मैंने कहने लगे कि वहां खुद कुछ हमले हुए हैं, खुद कुछ धमाके हुए हैं, तुम्हारे मौलवी शहीद हुए, मज़ारों पे हमले हुए, इन्हें सारे सुन्नी हो गए, एक धमाका तुसी भी कर छड्डो। अच्छा मैं और चूंकि पढ़े लिखा बेटा है कोई ना पहले तुहानू कहता फिर मैं फसला ले मैं उन्होंने कहा भाई जी सारी गल है साढ़े को खुद कुछ धमाके नहीं होते। उन्हें कहा क्यों नहीं होते? मैं कहा असियां महबूब के खाते विच मदीने वाला सानू हराम मौत मरन नहीं दे खाते में तो बोले ऊंची आवाज में बोलो कुछ नहीं होता। मैं इतने गुनाहगार बख्शवाऊंगा, जमीन पर खड़े हुए दरख्तों और पड़े हुए ढेलों की तादाद कम है, मेरे बख्शवाए हुए नौकरों की तादाद ज्यादा है। मेरा अपना जुमला जे तुसी महसूस करो तो बोलोगे मैं देन लगता जन्नत दे सारे लंगर वाले जाणगे। मौलवी जी किस तरह आए हो? लंगर लेके। क्या बात है, क्या बात है। लंगर हुजूर दे लंगर की गल करन दे ओ हाफिज जी चौधरी जी लंगर लेके हुजूर फरमांदे मैं बख्शवांगा। कानू हजरत साहब ने बच्चे में गल की मैंने याद सी, मैं कहा मौके पे गल करांगा। हुजूर ने मौला कायनात को पूछा अगर ये जुब्बा मैं आपको पहनाऊं तो आप क्या करेंगे? फरमाया इस जुब्बे में आपकी उम्मत के गुनाहगार छुपा लूंगा। हौले हौले आखने लगा किसी गंदे बंदे नाल गल नहीं करनी। नबी सानू बख्शवावे, अली सानू लुकावे। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਨੇ ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਵਾਰਿਸ ਅਲੀ हाथ चुप के बोलो नबी वारिस अली वारिस नबी वारिस। ये सल्तनत ते इमामुल मुनादिरीन दी है, लेकिन कोई गल नहीं असी भी इन्हां दे कुछ लगने आ, छोटे साथे नारे लाण लगे आ। इस वास्ते इन्हां दी सल्तनत इतना ते साडा भी हक है ना, ये सल्तनत इन्हां दी है। हुण मैं गल करन लगा नबी वारिस अली वारिस, लोगों को पता लग गया नबी ते अली जहन्नम जान नहीं देंदे ते असां जहन्नम भरनी है। लोगों नबी ते अली नूं मान लिया ते ते जन्नत टुर जाणगे ते साडा ठेका उते रह जाना है। उन्हां आगे हजरात जरूरी ऐलान सुनिए, जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो कुछ नहीं कर सकता। उन्हां आगे बदर रे साडा नबी जहन्नमियों को नबी और अली से कुछ नहीं मिलता, जन्नतियों को सब कुछ नबी देते हैं, अली देते हैं। और हाल के नारा लाओ नबी वारिस अली वारिस अली वारिस अली वारिस नबी वारिस।
اللہ نبی نے دیا ہے فمن الذی یوفرک میں تک کہا نا کون ہے ہوئے کیڑا ہے جو دا پتہ ہی مولا علی کا فمن الذی ہے یہ کوئی راہ جاتے بندے کہتے ہیں کون ہے تیری اوقات کیا ہے مصلی رسول سے جانے والا ہوتا کون ہے علی کے ہوتے ہوئے اللہ اللہ نہیں میں خدا دی قسم جو پہ آکھن لگا جھوٹے تے خدا دی لعنت میرے جملے دا وزن کرے آجے بعدے بولے آجے 1,00,000 جبل کا پتر صدیق اکبر نو امام بننے اودیو ویڈیو نہیں جڑی کلے علی دے منن دی ویڈیو آکھن لگا بھائی جی میں تمہیں پاسے برابر رکھ رہے ہیں اگلا ایک عرب بھنگی دے چرسی علی نو مولا بننے اوڈی او قیمت نہیں جڑی صدیق اکبر دے مولا بننے کی قیمت ہے اور آج مناظر اسلام اور علماء کی موجودگی میں سن لیجئے اہل سنت کا نظریہ علی کے امام کو صدیق اکبر کہتے ہیں صدیق اکبر کے مولا کو علی نعرہ حیدری نعرہ حیدری صدیق اکبر والے بھی ہم ہیں مولا علی والے بھی ہم ہیں میں تو اسد صاحب کا تعارف کرانے سے تو معذرت خواہ ہوں کیونکہ ابھی میرا دماغی توازن ٹھیک ہے کیا کہنے پوچھنے کے ہم تو ابھی مدرسے میں دال روٹی کھاتے تھے جب فیصل آباد کی سرزمین سے مفتی اعظم کا لخت جگر اور نور نظر جہاں کہیں اہل سنت کو ضرورت پڑی ان کو جاتے دیکھا اور دشمنوں کو بھاگ کے دال کھاتے دیکھا ہو گیا اور ایک منٹ میں گال کر دو میں صرف اتنا کہہ لگا اپنے سنی براہمن بھائی جی اپنے نال کسے گل تے اختلاف ہو جائے سلوک تے اپنے آلہ کرے گا کیا کہنے زندہ باد زندہ باد زندہ باد بہت خوب جاری رہے گا اے کو ذرا زندہ باد ابا جی نال کسے گل تے اختلاف رائے ہو جائے تو پیو بدل لینا چاہیے نہیں واہ 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 ایسا ظلم نہ کرو ساڑھے سنیوں کی پتہ ہے تباہی کس گل کو ہے معاف رکھنا میں نے بھی 31-32 سال اور چٹی داڑھی کری بھی آپ نہیں ہوئی چٹی داڑھی ہو گئی 31-32 سال ہو گئے سرکار دے جنہ ہتھاں نو سراں دے ہونا چاہیے سی اللہ اللہ وہ گردن تے آ گئے تو جنہ ہتھاں نو پیراں تے ہونا چاہیے سی وہ گریبان چ آ گئے ساڈے وڈیاں ٹھیکہ کیتا ہے کہ جب تک اسی جیوندے ہاں کسی نے وڈا نہیں بن دینا تے ساڈے چھوٹیاں بدتمیزی کیتی ہے کہ وڈیاں نو پھونکو تے وڈے بن جاؤ یہ دوویں طریقے ٹھیک نہیں بڑی سونی گل بہت اعلی وڈا صرف وہی ہوئے گا جو وڈیاں دی عزت کرے گا بے شک واہ بے شک میں جس ماحول میں اسد صاحب نے مناظرے کی ہیں بھائی جی تسی تے اسی او سنی لوگ ہاں جلسے تو پہلے جتھوں مرضی کو لے جاوے تو جلسے تو ایج لگے جائے جی جیڑا بندہ جان ہتھیلی دے رکھ کے واہ 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 تواڈے مسلک تے پہرا دینا ہے انہوں اجرت کوئی نہ دیو پر اپنا تے سمجھو کیا کہنے زندہ باد صحیح نصر نبی پاک نے مٹھیاں سنتا تو یہ سنتا دے انہوں نے عمل کر دے جنہوں نے پہلے چکو نبی پاک دیاں مٹھیاں سنتا دے عمل کرنا لے ہو تو ہنو نہیں پتا جڑا نبی دے دشمنہ تے گرجے تے برسے تے عملہ ہوئے میرا نبی تے آندہ ہے فدا کا بھی رسول اپنی عزت تے پاس دارہ تے محافظہ تے آگے میرے ماں باپ قربان جان چلو یار ہو جاتا ہے کسی گل تے اگا پیچھا بھی ہو جاتا ہے
پر ہوں اگا پیچھا انجلا نہ کر کے پیچھا سارا دے اگا بھولی جاؤں. میں بڑی ذمہ داری نہ لاکھا لگا اللہ نہ لے آوے. آج بھی ضرورت پہ گئی نا پھر بھی انہوں نے اتنا مارنا. بے شک بے شک بے شک بے شک ایسے ہی. ہمارے ایک بزرگ ہیں ان کا وصال ہو گیا. ایک دفعہ انہوں نے مجھے لاہور میں فون کیا کہ میں رات گزارنا چاہتا ہوں آپ کے ہاں. میں رات گزار سکتا ہوں. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا میرا گھر آپ کا ہے. میں نے کہا آج کل میں سنی ہوں کہ ہاں مسلمان نہیں رہا. اور اس وقت جو انہوں نے مجھے جملہ کہا انہوں نے کہا جس بندے کے ایک مناظرے نے گستاخوں کی گولیوں کا رخ دوسری طرف کر دیا, شکریہ اہل سنت کا جنہوں نے جزا یہ دی. اللہ علماء میں اختلاف ہوتے ہیں علمی سطح کے, ان کو علمی سطح پر رکھنا چاہیے. تحقیق صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے, محقق کو متعصب نہیں کہنا چاہیے. اب یہ باتیں ہمارے چونکہ سر سے اوپر کی ہے سمجھ نہیں آتی. میں اسد صاحب کو نہ آج سے پہلے کبھی نہ آج کے بعد, میں اگر ان کی عزت نہ کرتا ہوتا میں ادھر آتا ہی نہ. میں آیا ہوں قابل عزت سمجھ کر, اور ان کے ہاں تقریر کرنا, تقریر میں روز ہی کرتا ہوں, بھی میں نے جا کرنی ہے. تقریر میں روز ہی کرتا ہوں, بہت تقریر کرتا ہوں اللہ کے فضل سے, اور خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں میں کسی بھی تنظیمی اختلاف بھی ہو, میں قابل قدر شخصیت کے بارے میں پیٹھ پیچھے بھی کبھی گھٹیا جملہ نہیں توڑے بلے رہ کی گیا. اے ذرا پوری نظر دوڑاؤ کہ مسجدیں بیٹھ کے دسو پاکستان میں کتنے اسد صاحب ہیں. ایک ہی ہے. اللہ دے بندے خدا کا خوف کرو. میں اگلا جملہ بھی کہہ چھڑنا پتہ نہیں کسی کو اچھا لگے نہ لگے, میں کہنے لگا حالانکہ تنظیمی اختلاف چاہتا عرفان شاہ صاحب کتنے ہیں. واہ اب قدر کرنے سیکھو یار. میں جو کہ حامد صاحب صاحب میرے بھائی مگر نا یہاں سنیوں میں حضرت میں اللہ کی قسم اٹھا کہہ رہا ہوں مؤذن فوت ہو جائے اس کی جگہ پوری نہیں ہوتی تو کس دشمنی میں پڑے میں تو اس مؤذن کے جوڑے چومنے کے لیے تیار ہوں جو اذان سے پہلے حضور پر درود و سلام. قدر کرنی سیکھو. کیا کہنے کسی بندے نے کہا جی یہ سنیوں کے اندر یہ سوال کا سبب کیا ہے, حضرت سے پوچھ لینا. جب ان اہل سنت نے علم کی عزت شروع کر دی ان کو عروج ہی عروج ہوگا. اور اتنا بڑے مرکز علم میں اسد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں میری ہمشیرہ سخت عدید تھی اور مجھے ان کے نوجوان بیٹے اللہ ان کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت آمین آمین. اور ان کے بچوں نے دیکھو نا اسد صاحب کا مقدر اور کیا دیکھو گے. جس بندے نے اپنے کانوں سے اپنے پوتوں سے حضور کی ناز سن لی, کہہ تو سکتے ہیں مدینے والے تو نے دیے تھے سارے تیرے حوالے. اور آپ کے والد گرامی سراپا عشق, سراپا تقوی, سراپا طہارت. اگر میں یہ کہہ دوں ماں باپ نے ان کا نام محمد امین رکھا تھا, قدرت کچھ فیصلے اس طرح کے کراتی ہے, وہ کون سی امانت ہے جس کے وہ امین نہ تھے. اسد صاحب ان کے جانشین اور سجادہ نشین ہیں. میں حضرت آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کی درازی عمر کے لیے دعا کرتا ہوں, اور آپ سے دعا کا خاص کار ہوں. ہم تو آپ کے نعرے لگانے والے لوگ ہیں. آپ اگر مجھے کہیں تقریر کرو تو یہ ایسی ہے جیسے استاد کسی شاگرد کو کہا ادھر سبق سنا. سلامت رہے. کوئی لگی لپٹی نہیں ہے, میں سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں. میں یہ پچھلی رات ڈی جی خان میں میری تقریر تھی, پچھلی سے پچھلی رات قبلہ مفکر اسلام سید ریاض شاہ صاحب نے جلوہ گھر ہونا تھا. بڑے لوگوں کے میں بڑے انداز ہوتے ہیں. میں نے 11:20 پہ تقریر شروع کی, انہوں نے مجھے حکم فرمایا میرے آنے تک جاری رکھنی ہے. تو وہ 2 بجے تشریف لائے, اللہ کی قسم میں نے 2 بجے ختم کی. سلامت رہے. اس میں 2 باتیں تھیں, ایک عنوان سیدہ کائنات کا تھا, دوسرا انتظار آل رسول کا تھا. اچھا جب شاہ صاحب تشریف لائے نا تو میں نے مجمع عام میں ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھے. کیا کہنا بڑا اوکھا کام جے, مولوی نے 4 نعرے لگتے ہون تے پھر وہ پیروں پہ ہاتھ رکھے. مجھے ایک مرتبہ بہت بڑے عالم دین نے دادا صاحب کہا تھا یہ تو سیدہ دے پیروں پہ ہاتھ مجمع نہ رکھے کرتے ہیں, اللہ نے شان دیتی ہے.
میں کہ میں لعنت پانا اس شام پہ جڑی سیدنا آدم نے کرم دے گا. کیا کہنے زندہ باد. ہاں جی بالکل کھلے ڈلے لوگ ہیں بھائی جی. اور اسد صاحب کی اللہ آپ تسلی رکھیں, کہیں نہیں چلا ہمارا مسئلہ. اس مسئلہ کو مولویوں نے نہیں بچانا, یہ مسئلہ ہے جو مولویوں کو بچا رہا ہے. پیروں کے مولویوں کے بس ہوندی تے ایک کدو دا جنازہ پڑھ چکے ہوندے. اے ساڈے عقیدے دی سجائی جے نالے سانو کھوائی جاندی ہے, نالے سانو بچائی جاندی ہے. میں ہن تہاڈے کول اجازت چاہنا لیکن ایک نعرہ لوا لواں تہاڈے کول. بسم اللہ. میرا اپنا دل پیا کرتا ہے, لاؤ گے نعرہ؟ نعرہ تکبیر. مطلب ایک نعرہ نہیں ہے, یعنی اکے واری نعرے لوا لو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. عظمت شان صحابہ, عظمت شان امہات المومنین, عظمت شان اہل بیت اطہار, نعرہ غوثیہ, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید, عظمت شان صدیق اکبر, افضلیت صدیق اکبر, امامت صدیق اکبر, خلافت صدیق اکبر. اسلام اسلام اسلام. نعرہ دل لا کے لاؤ. پاکستان 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 فقیران آئے سنا کر چلے, بیاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. کیا کہنا, سبحان اللہ. سلامت رہے, ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. فقر اسلام